جملہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ جواب: حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کی کسی چیز کا یا اس کے جزا و سزا کا مذاق اڑایا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ جملہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ جواب: بالکل غلط۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے محبت اور جنگ دونوں کی متعین حدود دین اسلام میں موجود ہیں، جن سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ جملہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یعنی ساری زندگی گناہوں میں گزری، اب نیک ہونے کا کیا فائدہ؟ جواب: 100% غلط۔ بحیثیت مسلمان لاکھوں کروڑوں چوہے کھا کر بھی اگر بلی حج کو جائے گی تو انشاءاللہ رب کی رحمت کو اپنے قریب پائے گی۔ گویا کوئی شخص کتنا ہی گناہ سے آلودہ کیوں نہ رہا ہو، اگر سچی توبہ کر کے پلٹ آنا چاہے تو مغفرت کا دروازہ کھلا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور راہ راست پر گامزن رہے تو اسے میں یقیناً بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ بلی حج کو چلی یہ کہنا شعائر اسلام کی توہین ہے، اس لیے ایسا کوئی بھی جملہ جس سے اسلام و مسلمین کی تنقیص و تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، اس سے گریز کیجیے۔ جملہ آج کے دور کے مطابق دین میں تبدیلی وقت کی ضرورت ہے۔ جواب: اللہ 1440 سال پہلے فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ جملہ آخر اللہ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔ جواب: اللہ فرماتا ہے، تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ جملہ زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے یا زمانہ بڑا غدار ہے؟ جواب: حدیث قدسی، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے جبکہ زمانہ میں ہوں۔ بظاہر ہم اس طرح کے جملے بولتے ہوئے کچھ بھی عیب محسوس نہیں کرتے، مگر کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ خود کو مسلمان بھی کہیں اور پھر ایسے کفریہ جملے بھی زبان سے ادا کریں؟ اللہ سے ناراضگی کا سبب چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، اسے ترک کر دیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں دیر نہ کریں۔